اللہ الرحمن الرحیم. سر بہت بہت شکریہ. 8ویں دفعہ پری بجٹ ڈسکشن کے لیے میں یہاں پہ کچھ تجاویز رکھوں گی. سر مگر ابھی یہ جو ہمیں بجٹ بکس ملی ہیں جیسے سب نے کہا یہ 2 کوارٹرز کی ملی ہیں اور ہم 3rd کوارٹر کے اختتام پہ ہیں. سر ہم حکومت کی کارکردگی سندھ حکومت کی کارکردگی کا موازنہ کیسے کریں جب ہمیں پوری بجٹ بکس ہی نہیں دی جاتی ہیں؟ جب تک ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ آپ نے اس کوارٹر میں کیا کیا ہے تو ہم کیسے آپ کو اصلاحات بتائیں گے اور کیسے ہم تجاویز کریں گے؟ تو سر یہ اس چیز پہ آپ ذرا دیکھیں. اور دوسرا سر میں بجٹ پہ اسپیچ کرنے سے پہلے سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ 2.5 سالہ کی جو ہماری حکومت ہے تحریک انصاف کی اس کے اوپر تھوڑا سا موازنہ کر لیں. اور سب سے پہلے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ہمارے چیئرمین وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جنہوں نے ایک بڑی کٹھن حالات میں ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالی. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ملک کا جو اثاثہ تھا جو سرمایہ تھا وہ سابقہ حکومت دیمک کی طرح چاٹ کے کھوکھلا کر چکی تھی. اور اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 2018 میں جب حکومت تحریک انصاف کی آئی تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ 19.9 بلین ڈیفیسٹ میں تھا. آج الحمدللہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ $959 ملین سرپلس میں ہے. سر ہماری ایکسپورٹ 2018 میں $23 بلین تھی اور آج سر مارچ 2021 صرف مارچ 2021 میں ایک مہینے میں ہماری ایکسپورٹ $3.2 بلین ہے. سب ملک کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ ایک مہینے میں اتنی زیادہ ہو. آئی ٹی کی سروسز کی جو خدمات ہیں سر وہ بھی ملک کی تاریخ میں سب سے زیادہ $213 ملین. سر ریمیٹنسز کی بات کروں تو اس دفعہ پہلی دفعہ 26% ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا ہے جو کہ سب سے زیادہ ہائیسٹ ایور $2.7 بلین. سر اس کی وجہ ایک تو وہ ہے کہ جو انآفیشیل چینلز اور جو ہنڈیاں ہیں اس کے اوپر خاتمہ ہو گیا ہے. مگر سر اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کے اوپر وہ اعتماد وہ بھروسہ عوام کا جس کی وجہ سے لوگوں کو یقین ہے کہ جو پیسہ پاکستان آئے گا وہ صحیح چینل سے آئے گا اور صحیح جگہ استعمال ہوگا. سر بڑے ناگزیر حالات میں ایف بی آر نے کارکردگی کی اور میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں کہ سر جولائی 2020 اور اپریل 2021 سے جو ہمارا ٹارگٹ تھا 3.78 ٹریلین اس سے ہم نے 143 بلین زیادہ اچیو کیا ہے. مگر سر اس کے برعکس اگر میں حکومت سندھ کی کارکردگی کو دیکھتی ہوں تو بے حد مایوسی اور میں کہتی ہوں نکما پن اور نااہلی. آپ لوگوں کا جو ٹارگٹ تھا 367 بلین تھا اور آج تک آپ نے صرف 108 بلین کلیکٹ کیا ہے. تو سر پھر رونا ہوگا اور وفاق کی طرف دیکھنا ہوگا کہ وفاق نے پیسے نہیں دیے اور کیوں نہیں ملے. سر میں ایک دفعہ پھر وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اور ان کی وفاقی وزارت صحت کو اور NCOC کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جنہوں نے دن رات ایک کر کے کووڈ جیسی عالمی وبا پہ روک تھام کی اور اس وبا سے اس ملک کو نکالا اور بچایا. سر یہ ذرا مچھی بازار بند کریں سر, آپ اپنے ہاؤس کو کریں. ان لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں, پتہ نہیں جب بھی میں بات کرتی ہوں ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں. سر تو عالمی وفا آرڈر ان دی ہاؤس. سر یہ سننا تو چاہتے نہیں ہے سر, مکالمے بازی کرتے ہیں. ہاں سر ان کو آتا ہی سب یہ ان بینچز پہ صرف مکالمے بازی کے لیے ہیں اور ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے. سر کووڈ کی جو عالمی وبا تھی سر اس کے اوپر میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں NCOC کا وفاقی وزارت صحت کو جنہوں نے کووڈ پاورٹی ایلیویشن کے لیے 100 بلین روپے رکھے اور وہ خرچ ہو گئے. صرف رکھے نہیں, وہ خرچ ہو گئے. اور اس کے علاوہ سر یہ سب نہیں, تمام صوبوں کو یکساں سر یہ دیکھیں پتہ نہیں کیوں رونا اور تمام صوبوں کو یکساں طور پہ سر PPE ماسک
सैनिटाइजर्स, इसके अलावा कोविड आइसोलेशन सेंटर्स है उनका इनेकाद किया, क्वारंटीन सेंटर्स बनाए। सर ये मुझे बताइए कि ये जो 500 बिलियन आप लोगों ने कोविड पे रखे, जरा मुझे उसका ब्रेक डाउन दें। किताबें तो कहती हैं आपने एक कुछ भी खर्च नहीं किया, वफाक की तरफ तो आपको, वफाक से तो आपको पैसे मिले और उसपे आप लोगों की कारकर्दगी भी हुई, मगर आप लोगों के अपने पैसे कहाँ चले गए? 500 बिलियन जो आपने कोविड की लिखी है, किताबों में तो 0/0 है। और सर आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वैक्सीनेशन के फेज में आ गए हैं और इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह 27 लाख पूरे मुल्क में लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। सर 100 कोविड की वैक्सीनेशन की मद में जो 180 मिलियन US$ पाकिस्तान ने जो खरीदी है, जिसमें 90% जो है वैक्सीन खरीदी गई है और सिर्फ 10% जो है वो डोनेशन में मिली है। और सर ये जो थोड़ा बहुत अगर जो स्लो हुआ है वैक्सीनेशन का अमल, वो इस वजह से नहीं हुआ कि वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, लोगों के अंदर थोड़ा खौफ व हरास है, थोड़े उनके अंदर खदशात हैं, जिसकी वजह से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है, कल मेरा ख्याल में 2 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी वैक्सीनेशन कराई है। और सर मैं अगेन NCOC का और हुकूमत पाकिस्तान का, वजीर आजम साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि जिस मुनज़्ज़म तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से पहली दफ़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में एक मॉनिटरिंग हुई है और लोगों को सही चीज़ मिली है। सर खुदा न खास्ता ये रकम साबका हुकूमतों के पास चली जाती, ये रकम वैक्सीन की पटवारियों के पास और जियालों के पास अगर चली जाती, तो सर ये करप्शन की, कमीशन की, मनी लॉन्ड्रिंग की, ब्लैक मार्केट की नजर होती, या जियालों को और पटवारियों को उनके घरों में जाके वैक्सीन लग रही होती, अस्पतालों में ना लग रही होती। सर हेल्थ के ऊपर मैं ज़रा बात करना चाहूँगी। सर बड़ी ये जो क्वार्टर रिपोर्ट मैंने देखी है तो बहुत ही सर अफसोस हुआ है। हेल्थ के ऊपर अब तक 13 से 14 साल पे 800 अरब से ज़्यादा पैसे लग चुके हैं सर। मगर जो स्कीम्स अगर आपकी मैं देखूँ हेल्थ की, तो सर 191 स्कीम्स में जो 2021 में 121 स्कीम्स ऐसी थी जिनको कंप्लीट होना था, उस पे सर 0/0 खर्च हुआ है। तो आप और जो 40 स्कीम्स के ऊपर आपके पैसे रिलीज हुए हैं, उसमें सिर्फ सर जो उसमें बहुत ही मुश्किल से 10% काम हुआ है। और जो काम सर 8 महीने में आपकी हुकूमत नहीं कर सकी, तो 3 महीने में कौन सा अलादीन का चिराग आप लोग के पास आ जाएगा कि आप ये स्कीमें कंप्लीट कर लेंगे। सो सर बड़ी अफसोस है। और डेवलपमेंटल बजट का सिर्फ जो भी पैसा रिलीज हुआ है, पहले तो रिलीज बहुत कम हुआ है, जो रिलीज हुआ है उसका सिर्फ 10% जो है खर्च हुआ है सर। और दूसरा मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ आपके थ्रू कि सर ये क्या ड्रामा सिंध की आवाम के साथ हो रहा है। हमारे पास 800 अरब खर्च होने के बाद सर एम्बुलेंसेस है ही नहीं। हर एक यहाँ पे ऐवान में एम्बुलेंस की बात कर रहा है सर। कराची में तो फिर भी छिपा की और ईदी की सुजुकी डब्बा मिल जाती है, मगर सिंध में तो सर मैयत और मरीज चिंची, रिक्शा या रेड़ी पे जाती है। सर ये दुनिया में कहीं ऐसा होता है? इन्होंने कहा कि हाँ हमने अमन से ली थी, जब तक अमन प्राइवेट इंडिपेंडेंट चल रहा था तो पैसे लेके उनकी एम्बुलेंस मिल जाती थी। जिस दिन से पीपल्स पार्टी ने उनके साथ शराकत की, वो एम्बुलेंसेस गायब हो गई, ना जाने वो कहाँ हैं। और अब ये कह रहे हैं कि हम सजावल में और ठट्टा में और हैदराबाद में करेंगे, तो पूरे सिंध का क्या होगा सर? रेडियो पे जाएंगी क्या मैयत और मरीज? पूरे सिंध में एम्बुलेंसेस क्यों नहीं है? ये 800 अरब में आप कितने पैसे अगले बजट में हमें बताएं, और मैं तजवीज करती हूँ कि आप रखें, क्योंकि सर एम्बुलेंसेस इज क्रूशल। आप अब कोविड में है या हार्ट अटैक है या दमे का मरीज है, until unless he has an ambulance and he is transported to the hospital, how can he survive? तो सर ये बहुत जरूरी है। और मुझे नहीं पता कि इन एम्बुलेंसेस के पैसों से वीगोज आ जाती है या प्राडोज या लैंड क्रूजर्स आ जाती हैं, बट एनीवे सर सिंध हुकूमत ने 7 बिलियन दीगर वैक्सीन्स के लिए रखी, जिसमें टीबी है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है और दूसरी वैक्सीन्स हैं।
سر اگر کہیں بھی ہیپیٹائٹس کی ویکسین نہیں ہے تو یہ 7 بلین کہاں جا رہے ہیں سر؟ اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ سانپ کانٹے کی ویکسین بھی نہیں ہے، اس سے بھی ہم بات ہو رہی ہیں. کتے کاٹنے سے تو آپ کو پتا ہے اس کے تو چرچے ہر طرف ہیں آپ کے. پچھلے سال سر 2 لاکھ سندھ میں اموات ہوئی ہیں کتے کاٹنے سے اور کیسز رپورٹ ہیں، اور سب سے زیادہ کیسز کراچی میں ہیں. وفاق نے آپ کو 930 ملین ویکسین کتے کاٹنے کی ویکسینز کے لیے دیے، وہ پیسے آپ کہاں چلے گئے؟ اس کے بجائے سر، بجائے اس کے کہ آپ ڈاگس کو اسٹیریلائز یا میوٹر کرتے، آپ ان کو مار رہے ہیں. سر یہ مجھے پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی. اس کے علاوہ سر HIV کے کیسز رتودیرو میں ابھی بھی 1540 کیسز ہیں، جس میں 1074 جو ہیں بچے اس میں انفیکٹڈ ہیں، اور 667 جو ہے لڑکے ہیں اور 410 لڑکیاں ہیں. سر تو مجھے وزیر صحت بتائیں کہ انہوں نے اگلے بجٹ میں ان بچوں کے لیے، یہ 1076 بچوں کے لیے کیا اقدامات کیے، کیا ریہیب سینٹرز بنائے، ان کو کیسے یہ ریہیبلیٹیٹ کریں گی، ان کی کیا سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. اور سر بہت سر شرم سے چھک جاتا ہے جب سندھ حکومت کے چرچے جو ہیں، نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل چھپا ہے اپریل میں 2021 میں، the city losing children to HIV. Imagine it's on international level the news has gone. And Dawn میں December 2020 میں تھا the forgotten children of Ratodero. Sir کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ میری تجویز ہے کہ ان بچوں کو بچائیں. ایڈز کی ویکسین کے جو 7 ارب آپ لوگوں نے رکھے ہیں ان کو صحیح استعمال کریں. سر میل نرشمنٹ اور سٹنٹنگ پہ وزیر صحت نے کہا کہ میں نے 5.5 بلین رکھے ہیں، مگر سر جب میں میٹرنل اور انفنٹ اور 5 سال سے کم عمر کی مورٹیلٹی دیکھتی ہوں، جو کہ آپ کا SDG گولز کا ہدف بھی ہے، تو وہ پرسنٹیج ابھی بھی جو ہے وہ بہت تشویشناک مجھے نظر آتی ہے. اور سر دوسری بات یہ کہ آپ کے کسی بھی ویب سائٹ پہ کوئی بھی چیز جو ہے اپڈیٹڈ نہیں ہے، ہمیں اور سرویئر سے جو ہے انفارمیشن لینی پڑتی، تو کائنڈلی اپڈیٹ یور ویب سائٹس. سر SDG گولز کے مطابق میٹرنل مورٹیلٹی جو ہے لاکھ میں 70 ہونی چاہیے. آج بھی سندھ میں 2024 ماؤں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لاکھ میں ڈلیوری کے وقت، اور ہمارا یہاں پہ بولا جاتا ہے میٹرنٹی سسٹم از ایکسلنٹ. جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی SDG کے مطابق 1000 میں 12 بچوں کا ہدف ہونا چاہیے. آج بھی سندھ میں 82 بچے، 1000 میں سے 82 بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں. سر 5 سال سے جو کم بچے ہیں ان کی جو اموات ہیں اس کا SDG کا ہدف 25 بچے 1000 میں ہونے چاہیے. آج بھی سر 104 بچے مر جاتے ہیں 5 سال کی عمر پہنچنے سے پہلے. تو سر یہ جو میل نرشمنٹ اور سٹنٹنگ کے 5.5 بلین پیسے تھے، وہ مجھے وزیر صحت بتائیے کہ کس طرح خرچ ہو رہے ہیں. 14 سال میں اب آپ کوئی پلان بنا رہے ہیں، مگر یہ ہدف نیچے کیوں نہیں آ رہے؟ سر ہیلتھ کارڈ پورے پاکستان میں تمام پروونسز میں ہیلتھ کارڈ ایشو ہو چکا ہے، اور سر اس کی مالیت 10 لاکھ تک ہے، اور ایک گھرانے کو 10 لاکھ تک کی فیسلٹی ہے کہ وہ کہیں بھی پبلک یا پرائیویٹ میں جا کے علاج کرائے. سر مجھے بتائیں سندھ حکومت اس پہ سیاست کیوں کر رہی ہے؟ وفاق کے ساتھ آپ مل کے ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں دے رہے؟ سندھ کی عوام کا آپ بھلا کیوں نہیں چاہتے؟ مجھے جواب دیا جائے کہ سندھ میں ہیلتھ کارڈ کیوں نہیں دیا جا رہا. اور کر لیں، ٹائم بھی پورا ہو گیا. اگر سر آپ نے سب کو 15 منٹ دیے، میرے تو ابھی 7 منٹ. 15 میں اچھا میرا 10 منٹ. just give me 2 3 وائنڈ اپ کر لیں، ختم کر لیں. winding up, just give me 2-3 minutes, I'll wind it up. سر پیپلز پارٹی کی حکومت اگر جلسے جلوسوں میں جانے کے بجائے، حکومت کے خلاف سازشوں کو کرنے کے بجائے، سینٹ میں بازار گرم کرنے کے بجائے، حلقوں میں دھاندلی کرنے کے بجائے اگر اپنی کارکردگی پہ کام کرتی تو سر آج اتنی شرمناک حالت بکس میں نہ ہی ہوتی.
سر کچھ سجیشنز میں دینا چاہوں گی آپ لوگوں کو. سر بہت مجھے کمپلینٹس آئی ہیں بہت لوگوں سے عباسی شہید ہاسپٹل کی. اس میں عملہ وہاں بہت سخت پریشان ہے. اور سر عباسی شہید ہاسپٹل ایک بڑا اہم ہسپتال بڑے گنجان علاقے میں ہے اور یہ ہمارا بہت اہم ہسپتال ہے, مگر اس پہ گزشتہ کتنے سالوں سے سیاست ہو رہی ہے. سر وہاں پہ بیسک ادویات نہیں ہے, بیسک اکوپمنٹ نہیں ہے, ڈرپ سیٹ نہیں ہے, سرنجز نہیں ہے, کینیولا. سر بس جسٹ گیو می 2-3 minutes and I'll wind up. سر سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی. 10 minutes for every member. آپ نے 15 منٹ لے لیے. Just give me 3 minutes. I request you. نہیں بس آپ ختم کریں ابھی. Just give me 2-3 minutes. I'm giving my suggestions. They are very important. اور ہمیں موقع نہیں ملتا یہ suggestions I دینے will کا. have you hold a speaking, but it was decided 10 minutes each. I know. You still spoke 15 just minutes, give more me, than let me 15 finish my minutes. suggestions and I'm done then. جی, آپ بس سر تو ختم عباسی شہید ہاسپٹل میں سر سی ٹی اسکین ایم آر آئی 1.5 سال سے بند پڑا ہے. ڈاکٹرز کو تنخواہیں دی نہیں گئیں, کووڈ الاؤنس تک ملا نہیں ہے, وہ مسلسل احتجاج کر رہے ہیں. ای آر میں ڈاکٹرز کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, وہاں کے واش رومز ٹوٹے ہوئے ہیں, نہ ڈاکٹرز کے لیے ہے نہ مریضوں کے لیے ہیں. نرسنگ سٹاف جو ہے وہ اپنا فلٹر کلینک نہیں چلا رہا. دوسرا سر مجھے ایک بہت آیا ہے میر پور خاص سے کہ وہاں کا جو سول ہاسپٹل ہے سر اس میں ڈیلی 500-400 لوگوں کی او پی ڈی ہے اور بیڈز بھی انف نہیں ہے. سر ایک نیا سول ہسپتال جو ہے 5 سے 7 سال پہلے میر پور خاص میں بنا ہوا ہے, مگر ابھی جس کے اوپر 80 کروڑ کی لاگت آئی ہے, مگر وہ آج تک فنکشنل نہیں ہے. تو سر یہ کیوں نہیں فنکشنل کیا جا رہا, اس کی وجوہات بتائیں.